بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کا الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسۃ التی یدل علیہ القرآن العظیم نصا۔ الفصل الاول ہے فی علم الجدل، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم شریعت ابراہیمیہ علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقد کان الوضوء والصلاۃ والصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس والصدقۃ علی الیتامى والمساکین والاعانۃ علی نوائب الحق وصلۃ الارحام مشروعة فی اصل الملۃ، وکان التمدح بهذه الاعمال شائعا فیما بینہم الا ان جمہور المشرکین قد ترکوها حتی صارت هذه الاعمال فی حیاتہم العملیۃ کأن لم تکن شیئا، وقد کان تحریم القتل والسرقۃ والزنا والربا والغصب ایضا ثابتا فی اصل الملۃ، وکان استنکار هذه الافعال باقیا عندهم فی الجملۃ، ولكن جمہور المشرکین كانوا يرتكبونها ويتبعون النفس الامارۃ فیہا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وضو، نماز اور روزہ رکھنا طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک، اور صدقہ کرنا یتیموں اور مسکینوں پر، اور مدد کرنا حق کی جانب سے نازل ہونے والی مصیبتوں پر، اور صلہ رحمی کرنا، یہ مشروع تھی اصل ملت میں۔ اور ان اعمال کے ساتھ ایک دوسرے کی تعریف کرنا بھی ان کے درمیان شائع تھا، مگر یہ کہ مشرکین کی اکثریت نے اس چیز کو ترک کر دیا تھا، یہاں تک کہ یہ والے اعمال ان کی عملی زندگی میں گویا کہ باقی ہی نہیں رہے تھے۔ اور اسی طرح قتل کو حرام سمجھنا، چوری کو حرام سمجھنا، زنا اور سود کو حرام سمجھنا، غصب کو حرام سمجھنا بھی اصل ملت میں ثابت تھا، اور ان افعال کو برا سمجھنا ان کے نزدیک کچھ نہ کچھ باقی تھا، لیکن جمہور مشرکین ان کا ارتکاب کیا کرتے تھے اور نفس امارہ کی اتباع کرتے تھے۔ اس بارے میں عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت کے اندر احکام تھے، اس میں وضو تھا، نماز تھا، روزہ تھا، یعنی روزہ رکھنا طلوع فجر، صبح صادق سے لے کے غروب شمس، سورج کے غروب ہونے تک۔ اسی طریقے سے یتیموں پر صدقہ کرنا، مسکینوں پر صدقہ کرنا، اور مدد کرنا نوائب حق، یعنی حق کی جانب سے کوئی آسمانی کوئی آفت آ جاتی ہے، جیسے سیلاب ہے یا اسی طریقے سے قحط سالی ہے، تو اس قسم کی آفات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور جو محتاج ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ والے جو کام تھے، اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنا، یہ ملت ابراہیمیہ کے اندر یہ والے کام مشروع تھے، اور جو عرب کے مشرکین تھے ان کے اندر بھی یہ والے کام شائع تھے، وہ یہ والے کام کیا کرتے تھے، اور جو ان کاموں کے اندر اپنا حصہ شامل کرتا تھا ان کی یہ لوگ تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں وکانہ تمدح بہذی الاعمال، ان اعمال پر تمدح یعنی مدح کرنا، تعریف کرنا، یہ بھی ان کے درمیان شائع تھا، مگر یہ کہ جمہور مشرکین جو تھے قد ترکوہا، انہوں نے یہ والے جو کام تھے ان کو ترک کر دیا تھا۔ یہ کو سارے کام اوپر گزر چکے ہیں، وضو ہے، اسی طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ ذالک، یتیموں مسکینوں پر صدقہ کرنا ہے، یہاں تک کہ یہ والے جو اعمال ہیں ان کی عملی زندگی کے اندر یہ متروک ہو چکے تھے، وہ لوگ ان کو اختیار نہیں کیا کرتے تھے، گویا کہ ایسے ہو گئے تھے لم تکن شیئا، یہ بالکل بھی باقی نہیں رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ملت ابراہیمیہ، شریعت ابراہیمیہ کے اندر جو کام حرام تھے، مثال کے طور پہ قتل ہے، چوری ہے، زنا ہے، سود ہے، غصب ہے، یہ بھی اصل ملت میں یہ جو احکام تھے یہ بھی کچھ نہ کچھ مشرکین مکہ کے وقت بھی کچھ نہ کچھ موجود تھے۔ اور وکان استنکار هذه الافعال باقی عندهم فی الجملہ، فی الجملہ کا مطلب ہے کسی نہ کسی درجہ میں وہ اس چیز کو بھی تسلیم کیا کرتے تھے کہ یہ والے افعال اور یہ والے اعمال برے ہیں، ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو جمہور مشرکین ہیں وہ ان کا ارتکاب کیا کرتے تھے اور نفس امارہ کی اتباع کیا کرتے تھے ان اعمال میں، مطلب نفس امارہ کی پیروی کرتے ہوئے قتل بھی کر لیتے تھے، چوری کر لیتے تھے، زنا کر لیتے تھے، سود لین دین یہ کر لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت شاہ صاحب حجت اللہ البالغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمائے عرب بھی وضو کیا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس سے 3 سال پہلے سے یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مشرکین عرب کے اندر زکوٰۃ کا بھی رواج تھا، مہمانوں اور مسافروں کی مہمان نوازی کرنا، اس کا بھی رواج تھا، بے سہاروں کو سہارا دینا، غریبوں مسکینوں پر صدقہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، آسمانی آفات میں لوگوں کی مدد کرنا، یہ بھی رائج تھا، اور ان امور کی وجہ سے لوگوں کی تعریف بھی کی جاتی تھی۔ اور مشرکین جانتے تھے کہ انسان کی سعادت اور کمال کا مدار انہی امور پر ہے، چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، خدائے پاک کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بے سہارا کو سہارا دیتے ہیں، آفات سماوی میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور ابن دغینہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ایسا ہی کہا تھا۔
نیز مشرکین میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا بھی رواج تھا۔ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مسجد میں اعتکاف کرنا اس کا بھی رواج تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات کے اعتکاف کی نظر بھی مانی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں مسئلہ بھی دریافت فرمایا تھا، اور اسی طرح آس بن وائل نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے اتنے اتنے غلام آزاد کر دینا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سارے کے سارے اعمال و افعال مشرکین عرب کے اندر بھی رائج تھے، لیکن یہ کہ عملی زندگی کے اندر یہ ان کو متروک کر چکے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ مختلف قسم کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ حج بیت اللہ، شاعر حج، اشہر حرم کی تعظیم کرنا، یہ تو بالکل واضح ہے، کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا مضمون حجت اللہ البالغہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حرام کاموں کی مذمت اور برائی بھی مشرکین مکہ کے اندر فی الجملہ کسی نہ کسی حد تک پائی جاتی تھی۔ چنانچہ مشرکین عرب کے بہت سے اشعار ہیں جو کہ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔